بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حسين بن علي لا سيما حسين بن علي قتلت شانا جنب الفرات السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قبولیت مجلس کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. تو گزشتہ 3 مجلس میں عرض کر رہے تھے کہ پرہیزگاری کا جو طالب ہے بغیر عبادت کے اللہ سے رابطہ کیے بغیر انبیاء اور معصومین سے رابطہ کیے بغیر قرآن سے رابطہ کیے بغیر وہ تقوی و پرہیزگاری حاصل نہیں کر سکتے. اب ایک جملے کو میں عرض کروں کہ جب تک انسان میں تقوی نہ ہو اس کے اطراف کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے. جس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہے اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، جس کو جو چاہے بولتا ہے. جس کے پاس تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے اس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہے، جو چاہے دیکھے. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے جی موبائل بہت بری چیز ہے، اور انسان بھی بہت بری چیز ہے. اس طرح خود انسان بھی بہت بری چیز ہے. صحیح استعمال کرے تو حسین بنتا ہے، غلط استعمال کرے تو یزید و برملا بنتا ہے. اب استعمال کو دیکھیں کیا ہے. بچے بگڑ رہے، وہ بچوں کی آپ کو بھی تربیت کرنی چاہیے تھی. اس کو اس طرح تربیت کریں جیسے انسان کو تربیت کیا جاتا ہے، حیوان کو نہیں. گھوڑا جتنا بھی اچھا چلنے والا ہو پھر بھی اس کے سر پہ چابک گھمائے رہتے ہیں کہ کہیں بگڑ جائے تو اس کو پتہ لگے گی. انسان اس طرح نہیں ہے. اس کو تربیت کر کے چھوڑ دو، اس کو خود مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا نہیں کرنا ہے. تقوی و پرہیزگاری نہ ہو، کان کنٹرول میں نہیں ہے اس کے، جو چاہے سنیں. خوف خدا اگر نہ ہو، ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے، جو چاہے کرے. خوف خدا اگر اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاؤں کنٹرول میں نہیں ہے،
حتیٰ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اگر انسان کے اوپر تقویٰ و پرہیزگاری نہ ہو تو فکروں میں بھی گناہ کرتا ہے. سوچے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اس کی. ابھی علماء یہ میں بحث ہے کہ فکر میں چوری جو ہے اس پہ سزا ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ اسے چوری تو نہیں کی ہے، بغیر ارادہ کیا کہ میں چوری کروں گا. اب یہ علماء اخلاق کی اپنی بحث، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ حج میں 77ویں آیت میں نے عرض کیا کل بھی، انسان کی کامیابی کے 4 رازوں کو بیان فرمائے. اے انسان، اگر تو فلاح پانا چاہتا ہے، تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو رستگار ہونا چاہتا ہے، 4 اصول بیان کیے. اور خطاب یہاں پر ایمان والوں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، کسی گروہ اور قبیلے اور انسانوں سے نہیں ہے، مومنوں جو ایمان لے کر ہیں. ابھی ایک تفسیر نہیں آئی ہے، تفسیر مہر، ڈاکٹر مصطفی نے اس کو لکھا ہے، بڑی مجھے تو بہت پسند آئی ہو. منظم ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے، شان نزول ہے، اس کے اہم نکات ہیں، پھر اس کا پیغام ہے، پھر نتیجہ ہے. ہر آیت کو انہوں نے اس طریقے سے ترتیب دی، اور تقریباً ایران کی معروف یونیورسٹیوں میں وہ تفسیر پڑھائی گئی ہے. اور تقریباً کوئی 10-15 سال سے جو ریڈیو قرآن ہے صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اس تفسیر کو پڑھایا گیا. اس میں جب لفظ آمنو یا مومنین آیا تو وہاں پر ایک روایت کو نقل کیا بڑی سنہری ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی مومنوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان ایمان والوں کا سردار علی ابن ابی طالب. اگر ہم اس طریقے سے لے لیں یا ایھا الذین آمنوا تو اس میں علی بھی شریک ہے. فرمایا اگر تم فلاح و کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، رکوع کرو، بغیر رکوع کے نہیں ملے گی. دوسرا سجدہ کرو. انشاءاللہ سجدے پہ کل جائیں گے. آج ایک مومن کی خواہش ہے ایک موضوع کے اوپر تھوڑی تقریر کرنی ہے. اس کے بعد کہا عبادت کرو. چونکہ عبادتوں کا سردار رکوع و سجدہ ہے، لہذا ان کو الگ بیان کیا، عبادت کو الگ بیان کیا. جتنی بھی آپ عبادت کرتے چلے جائیں، جب تک کہ سجدہ نہیں ہوگا آپ کی عبادت میں زینت نہیں آئے گی. انشاءاللہ یہ موضوع تو کل کا. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو. 3 چیزیں. چوتھی چیز فرمائے فَافْعَلُوا الْخَيْرَ. فقط رکوع و سجدہ و عبادت کافی نہیں ہے، یہ انفرادی عمل ہے. اسلام اجتماعی مذہب ہے، سماجی مذہب ہے، معاشرتی مذہب ہے. فَافْعَلُوا الْخَيْرَ، رکوع اپنے لیے، سجدے اپنے لیے، عبادت اپنے لیے، لیکن عمل خیر انجام دو. جس طرح تم اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہو، اسی طریقے سے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچاؤ. لہذا آپ لوگوں نے دیکھا مولا امیر المومنین کی زندگی میں فقط ذاتی عبادات نہیں ہیں، عمل خیر ہے. کنووں کی کھدائی ہے، زمینوں کو آباد کرنا ہے، باغات کو لگانا ہے، سبزیوں کو لگانا ہے. غریب اور مساکین کے لیے علی نے تن خانہ 200 گھر مکے میں بنوائے. فقط عبادات نہیں ہے، انفرادی عمل خیر اجتماعی. یہاں پر آنے کے بعد میں ایک بہت باریک اور نازک نقطے کو عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کسی غریب کو کھانا کھلانے کے بعد، کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد، کسی یتیم و بیوہ کی مدد کرنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھے بس اللہ نے قبول کر لی. اس کے متعلق بھی انسان فکر مند رہے کہ آیا میں نے پورے شرائط اور پورے خلوص کے ساتھ اس کی مدد کی ہے یا نہیں کی ہے. لہذا جب 4 علماء، ہمارے استاد نے یہ واقعہ سنایا تھا، انہوں نے یہ طے کیا، بڑے اچھے دوست تھے، کہ جو بھی مرے گا وہ آ کر مرنے کے بعد کے حالات بتائے گا. قبلہ
زندگی پس از زندگی، زندگی بعد از زندگی، اس کے اوپر تو انگریزوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ واقعی میں آج جب مطالعہ کر رہا تھا میں تو رہ گیا، دنگ رہ گیا، کتنے فلسفی یورپ کے، برطانیہ کے، فرانس کے، اٹلی کے، ان لوگوں نے اس کے اوپر لکھا کہ زندگی بعد از زندگی کیا ہے۔ اس کے بعد کسی نے کہا 10 سال بعد مردے کا جسم میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، 15 سال کے بعد کیا ہوتی ہیں، 20 سال کے بعد کیا ہوتی ہیں، 40 سال کے بعد کیا ہوتی ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے 100 سال کی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ 100 سال کے بعد انسان کا بدن زمین میں کیسا ہوتا ہے۔ لیکن ان سب کے جواب میں ہمارا ایک ہی جواب ہے، اگر اللہ کا مخلص بندہ ہے اور راہ خدا میں شہید ہوا ہے، وہ آج بھی ویسا ہی ہے، کل بھی ویسا ہی ہے، کل بھی ویسا ہی تھا۔ جناب حور کے رومال کے اپنے داستان کو سنا، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ میں جب خود خونسار میں تھا تو وہاں چھوٹا سا شہر تھا، آیت اللہ جمال خونساری، آیت اللہ احمد خونساری، یہ سارے آغا تقی خونساری، یہ عظیم علماء جن کی زندگی ہے وہ عقل کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہاں پر ایک دفعہ ایک قبر کو کھودا تو وہاں سے نیچے سے ایک تازہ مردہ نکلا۔ یہ تو ڈاکٹر حیدر کے متعلق بھی ہے، ڈاکٹر حیدر شہید، پچھلے 4-5 سال سے اس کی برسی کی مجلس میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا گیا کہ بھائی ادھر کوئی نیا جنازہ دفنایا تھا، تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کم سے کم 80 سال سے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس جگہ پر کوئی دفن نہیں ہوا ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے بدن کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں، اس کو صحیح خوراک دیتے ہیں، اس کو خطرناک چیزوں سے بچاتے ہیں۔ رشیا کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر انسان اپنے سیلز کو بچائے جو اس کا دفاع کرتے ہیں، کم سے کم عمر اس کی 7000 سال ہے۔ یہ کرونا یہی ہے نا، کمزوروں کو لگ رہا ہے، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ۔ اسی طرح اگر اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے قبر میں اپنے بدن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اعمال انجام دیں کہ جو آپ کے بدن کی اور آپ کی روح کی حفاظت کریں۔ انہوں نے طے کیا کہ جی جو مر جائے گا وہ آ کر سب کو حالات بتائے گا کہ مرنے کے بعد میرے اوپر کیا گزری۔ اتفاقاً ایک مر گیا۔ عمل خیر کے اندر بھی آپ مطمئن نہیں ہو جائیں بس میں نے عبادات کو انجام دے دیا، عمل خیر کو انجام دے دیا، نہیں، پتہ نہیں کیا داستان ہے پیچھے۔ رات کو ان کی تینوں کی خواب میں آیا کہ ہمارے دوست کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی، ممبر پہ بیٹھا ہوا، شاگردوں کو تربیت کیا ہوا، کتاب خانے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں اس کو۔ جب بالکل عین جہنم کے دروازے پہ پہنچے، منادی نے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو واپس لے اور جنت میں بھیج دے۔ عجیب ہے، کھڑے ہو کے کہنے لگا خدا بندہ نہ جہنم کا نہ جنت کا، میں جاؤں کدھر؟ کہا نہیں تو جنت میں جائے گا۔ کہ پھر مجھے جہنم کی طرف کیوں بھیجا گیا تھا؟ کہا جہنم کی طرف مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا تجھے کہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی بھی کار خیر نہیں تھا۔ توجہ ہے نا عزیز؟ خدا بندہ اتنا میں نے پڑھایا، اتنا میں نے قرآن پڑھا، اتنی نمازیں پڑھائیں، اتنی میں نے تبلیغ کی، اتنا میں ممبر پہ گیا، کہ کچھ بھی میرے لیے نہیں تھا، کچھ بھی میرے لیے نہیں تھا۔ کہ پھر مجھے جہنم میں جانے دیتا نا؟ کہ نہیں، ایک عمل خیر تیرا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تو جہنم سے بچ گیا ہے۔ توجہ رکھیں عزیزوں، بعض چیزوں کو ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ میں میرپور خاص میں تھا، اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، نیچے میرا جو سپاہی تھا وہ کبھی وائپر چلاتا تھا پھر جھک جاتا تھا، کبھی وائپر چلاتا تھا پھر رک جاتا تھا، کوئی چیز ڈھونڈتا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ میں نیچے آیا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ناصر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا صاحب ایک کیڑے کو بچا رہا ہوں کہ وہ میرے وائپر سے مر نہ جائے۔ سپاہی پولیس والا
میں وائپر چلاؤں گا یہ کچلا نہ جائے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی جاندار کی میرے ہاتھوں سے جان چلی جائے. یہی وہ معنویت اور روحانیت جو علی علیہ السلام سے ہم شیعوں میں منتقل ہوئی ہے. یہ ماہ محرم و سفر ان چیزوں کی تبلیغات کے مہینے تھے. کہ ایک تیرا عمل میرے لیے تھا بس یاد کر. کچھ نہیں اس کو یاد آیا کہ میں نے سب کچھ گنوا دیا. اتنا میں نے تقریریں کی, اتنی میں نے مجلسیں پڑھی, اتنے میں نے شاگرد تربیت کی ہے, اتنی میں نے کتابیں لکھی, اتنا میں نے لائبریری, یہ وہ فلانا, کہ کچھ بھی میرے لیے. کہا خداوند مجھے یاد نہیں آ رہا. کہا یاد کر, تو فلانی کتاب کو لکھ رہا تھا, اس کے فلانے صفحے کو لکھ رہا تھا, اس کی فلانی سطر کو لکھ رہا تھا. تیرے قلم کی نوک پر آ کر ایک مکھی بیٹھی تھی. تیرے قلم کی نوک پر آ کر ایک مکھی بیٹھی تھی. تو نے اپنے قلم کو جنبش نہیں دی, روک لیا وہیں پر, جب تک کہ وہ اپنی پیاس بجھا کر اڑ نہیں گئی. تو نے اپنے قلم کو آگے نہیں بڑھایا. کہ تو نے اپنی 80 سال کی زندگی کے اندر اگر کوئی میرے لیے کام کیا ہے تو اس مکھی کی پیاس کو بجھایا تو نے. مطمئن نہ ہو کہ ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. اب اس قسم کی داستانیں بہت ہیں. کتنی میں آپ لوگوں کو داستانیں سناؤں اس قسم کی. لہذا عزیزو, روایات کے اندر ہے کہ مومن زندگی کے اندر یقین نہیں کرتا ہے کہ میرے ساتھ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ دنیا کے مذاہب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اتنی تو دنیا کے مذاہب نے زندہ انسان کو عزت و شرف نہیں دیا ہے جتنا اسلام نے مسلمان کے مردے کو عزت و شرف عطا کی. فقط 5-6 نکات اس بارے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں. حالت احتضار میں تمام مومنین کے اوپر پیغمبر اکرم نے فرمایا بیمار کو جا کر دیکھو, بڑا ثواب ہے حالت احتضار میں. مرنے کے بعد شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ انسان عبرت حاصل کرے کہ کل مجھے بھی اس طرح ہو جانا ہے. گاما پہلوان لڑتا نہیں تھا, پہلوان کو یوں پکڑتا تھا اور وہ باہر پھینک دیتا تھا. لیکن جب مرنے لگا لوگوں نے عبرت حاصل کی. اس کے ناک میں جو مکھیاں جا رہی تھی ان کو بھی وہ ہٹا نہیں پا رہا تھا, دوسرے اس کا ہٹائے. کہاں یہ پہلوانوں کو پھینک دیتا تھا, آج ایک چھوٹی سی مکھی کو بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹا پا رہا. حالت احتضار میں سب سے پہلے احترام. اگر ساری زندگی بھی یہ اللہ کی طرف رخ نہ کیا ہو, قبلے کی طرف رخ نہ کیا ہو, مستحبات میں سے ہے کہ مردہ جب جان دینے لگے کوشش کرو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا. اس کو پتہ پڑے کہ میں نے ساری زندگی قبلے سے منہ پھیر کر گزاری ہے, قبلہ رخ. کبھی قرآن کو سیکھا نہیں, قرآن کو پڑھا نہیں, اب اس کے اوپر سورہ یاسین کو پڑھو, سورہ ملک کو پڑھو, سورہ فاتحہ کو پڑھو تاکہ اس کی جان سکون سے نکلے. ابھی زندگی میں. اس کے بعد اب یہاں سے قبر کا تو میں نے ابھی تک روایات میں نہیں دیکھا. میں نے آج بہت روایات پڑھی جو ہمارے قبر میں ائمہ معصومین کی ملاقات کی بات کرتے ہیں. یہ کسی کے ساتھ بعد میں واقعات پیش آئے ہوں, لیکن روایات میں نہیں ملا مجھے. آج میں نے بہت روایات کو پڑھا, کچھ اس میں سے لے کر بھی آیا ہوں, آپ کو سناتا ہوں ابھی میں. اس کے بعد اب دیکھیں عزت و شرم مردے کا. اسلام کی عزت کرو عزیزو, اخوک دینک فاحتت لدینک, یہ تمہارا بھائی ہے, اس کا عزت کرو, اس کی احترام کرو. تمہارے مردے کو دیکھو کتنا احترام کر رہی. کہ اب اس کو نہلاؤ. آپ لوگ زندگی میں اتنا نہائے ہیں, کبھی 3 بار نہائے ہیں آپ؟
لیکن مرنے کے بعد اسلام کہتا ہے بیری کے پانی سے اس کو غسل دو، کافور کے پانی سے اس کو غسل دو، اور اس کو خالص پانی سے غسل۔ اس کے مردے کا اتنا احترام ہے، زندے کو نہیں کہا کہ 3 بار غسل کر، لیکن اس کے مردے کو کہا 3 مرتبہ غسل دو اس کو۔ آپ میں سے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کسی کا لباس ایسا نہیں ہوگا جو اس سے پہلے نہ پہنا ہو، شاید بیچ میں ایک آدھ ایسا ہو۔ اتارتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر پہنتے ہیں، پھر گندا ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھوتے ہیں، پھر پہن لیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے فرمایا اب جو تم اس کو شلوار اور قمیض پہناؤ گے اور اس کو جو چادر اڑاؤ گے وہ ایسی ہونی چاہیے جو پہلے استعمال نہ ہوئی بھی ہو۔ عزت و شرف دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کا؟ مردے کا اتنا احترام، کیسا اسلام چاہیے اور آپ کو؟ اس کے بعد جب میں ابھی لمحہ پڑھا رہا تھا اپنی بچیوں کو، تو وہاں پر پیغمبر اکرم سے ایک روایت کو نقل ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مردے کو آپ غسل دیں تو نیچے کوئی گڑھا کو دیں، اس کا پانی اس گڑھے میں جانا چاہیے، بعد میں اس کو کسی دوسری جگہ کے اوپر پھینک دیں۔ پروردگار عالم کے نزدیک یہ جو پانی جسم سے لگ کر مردے کے گر رہا ہے، یہ اتنا محترم ہے، مقدس ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی گندی جگہ پر جائے اور ناپاک ہو جائے۔ اس سے اور زیادہ عزت و شرف۔ مرنے کے بعد تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد آج کوئی کسی کو کرسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چارپائی اور بیڈ تو دور کی بات ہے، ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس۔ وہی انسان کا جو فرش پہ بیٹھتا تھا، آج اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو کسی تابوت میں ڈال کر بڑے احترام سے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اس کی آخری منزل پر لے کر جاؤ۔ یہ میں شروعات کی باتیں کر رہا ہوں ابھی، زندگی پس از زندگی۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو 2 فرشتے جو انسان کے پاس آتے ہیں، ایک فرشتہ روزان ہے، سب سے پہلے جو اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، میں اس کو بڑا اہمیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ہمارے یہاں پر شب اول قبر، شب اول قبر، شب اول قبر، یعنی اگر 10 بجے صبح دفنایا ہے، شب اس کی کب شروع ہوگی؟ مغرب کے بعد، شب اول قبر۔ میں نے آج جتنی بھی مطالعہ کیا، اس کے بعد علماء نے یہ فرمایا کہ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کی شب شروع ہو جاتی ہے، چاہے مغرب اس کے 6 گھنٹے کے بعد ہو۔ وہ دلیل ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی جہاز کے حادثے میں مر جائے اور اس کی لاش نہ ملے، اس کی شب قبر پہلی شب جو ہے قبر کی کب شروع ہوگی؟ جو بالکل جل کر راکھ ہو گیا، اس کی شب اول قبر کب شروع ہوگی؟ لاشیں نہیں، اس کو کوئی ڈوب گیا، پتہ ہی نہیں پڑا لاشیں کہاں چلی گئی، اس کے لیے کون سی شب قرار دیں گے؟ یہاں پر فتاوی علماء کے کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کی شب اول قبر شروع ہو جاتی ہے، ورنہ اس کے تو جنازے کو آپ نے دفنایا ہی نہیں ہے، شب وحشت قبر کس بات کی پڑے؟ اس کا تو لاش ہی نہیں ملی۔ لہذا جب وہ مرتا ہے اسی لحظے سے، اسی لمحے سے اس کی یہ شب اول قبر شروع ہو۔ سب سے پہلا فرشتہ جو آتا ہے وہ فرزان ہے، جس کو اوپر مولا سید سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں بھی صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ تیسری دعا ہے جس کے اندر اس کے اوپر صلوات بھیجی ہے، مولا نے درود بھیجا، اس کے اوپر سلام اس کو کیا۔ اس سے جو پہلے کا مرحلہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قبلہ، اس وقت آپ کے اوپر شیطان کے حملے جو ہے نا وہ 15-20% سے زیادہ نہیں ہوں گے، 50% ہوں گے، لیکن
جب انسان بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے پورے اپنے لشکر کے ساتھ مومن کے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سخت ترین امتحان مومن کے ایمان کا اس کی حالت مائر گئی۔ یہاں پر بھی شیطان اور رحمان کا مقابلہ۔ آ کر اس کو کبھی کہتا ہے تیرے کو پیاس بہت لگی ہے، پانی پلاؤں؟ اب جو دنیا کے اندر جس طرح وہ مائل ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کی اس کو لالچ دیتا ہے۔ کہا تو پیسے کا بڑا عاشق ہے، تجھے پیسے دوں میں؟ بقول آج کے ڈالر کا تو بڑا عاشق ہے، ڈالر دوں میں تجھے؟ تو مکان کا بڑا عاشق ہے، مکان میں تجھے دوں؟ کوشش یہ کرتا ہے۔ اب اس کے حملات کی وجہ کیا ہے کہ وہ زیادہ حملات کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ مرنے کے بعد شیطان کے ہاتھ سے مومن نکل جاتا ہے، اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، لہذا پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح مومن کو بگاڑے۔ انہی حالات میں بعد میں روایات جو پڑھیں گے انشاءاللہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے اعمال خیر انجام دیے ہوتے ہیں، جنہوں نے عبادات کی ہوتی ہے، اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کے چہروں کو وہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ رابطہ ان کے رب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ اسی طرف شیطان کی طرف نکل۔ سب سے پہلا فروزان ہے، یہ فرشتہ کون سا ہے؟ یہ آپ کے جو تمام اعمال ہیں ان کو منظم کرتا ہے۔ اس کے بعد اب میں نے جو آج مطالعہ کیا اس کے مطابق میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، منکر و نکیر دو فرشتے ہیں۔ یہ لوگ جب کسی برے انسان کے سامنے جاتے ہیں ان کا چہرہ وحشتناک ہوتا ہے۔ منکر نکیر، انکار کرنے والے۔ یہی فرشتے جب کسی مومن کے سامنے جاتے ہیں جس کے پاس اعمال خیر ہو، وہاں پر اس کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی منکر و نکیر کے نام۔ ایک بشیر ہو جاتا ہے، ایک مبشر ہو جاتا ہے، بشارت دینے والا ہوتا ہے۔ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، تو نے اعمال خیر انجام دیے ہیں، تو نے عشق علی میں زندگی گزاری ہے، تیرے لیے جنت ہے، اس کے میوات اور جنت کے مقامات ہیں۔ یہ دو۔ اس کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی ہے حیا کے نام سے، اس کے اندر بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ دعائے قمیل میں بھی مولا امیر المومنین نے اس کا تذکرہ کیا۔ دو فرشتے آتے ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، وہ پورا رجسٹر اس کو بتاتے ہیں، یہ تیرے اعمال ہے، یہ تیرے اعمال ہے، یہ تیرے اعمال ہے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ان لوگوں کے بعد جو تیسری چیز ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرشتے مرگ، فرشتے سبت عمر۔ اس کے بعد ایک فرشتہ ہے کہ جس کا آج تک کسی نے ہمیں تذکرہ ہی نہیں کیا، کسی نے آج تک تذکرہ نہیں کیا۔ تین قسم کے فرشتے اور بھی آتے ہیں۔ کہا دیکھ اللہ کی قدرت کا میں تجھے بتاؤں کہ تیرے اوپر کتنی نظارت تھی، کتنی نگاہ تھی تیرے اوپر، کتنا احاطہ تھا تیرے کو۔ یہاں پر روایت کے اندر فرمایا رزق کا فرشتہ آئے گا اور آ کر کہے گا میں نے دنیا میں ہر جگہ پر گیا ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے تو نے اللہ کا رزق نہ کھایا ہو۔ کھانا ابھی تک یہ فرشتے کا کسی نے ذکر نہیں کیا تھا، یہ روایات میں۔ دوسرا پھر پانی کا فرشتہ آئے گا، مایا۔ مایا کہ جب آپ لفظ مایا استعمال کرتے ہیں تو اس میں پانی نہیں ہوتا ہے فقط، مایا کے اندر جو چیزیں بھی ہیں، انگور کا پانی ہے، سیب کا شربت ہے، یا کوئی اور ہے، یا دودھ ہے، یا شربت ہے، یا جو بھی مایا چیز ہے، مایا کا فرشتہ آ کے کہے گا میں پوری دنیا میں گھوما، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے تو نے اللہ کا کوئی مایا نہ پیا ہو۔ اب اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ پروردگار عالم کے تیرے پر احسانات کتنے تھے۔ اس کے بعد ایک تیسرا فرشتہ آئے گا
وہ آ کر کہے گا میں پوری دنیا میں گھوما ہوں، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر تو نے اللہ کے ہوا سے سانس نہ لی ہو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی نہیں ہے۔ روایات میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ آج صبح جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کہا مجلس پڑھی دوں، تو فرمایا یہ جو آپ کی روح ہوشیار ہے نا، یہ مرنے کے بعد 1000 گنا ہوشیار ہو جائے گی۔ اس کو پتا ہوگا کہ میرے سرانے کون کھڑا ہے اور کون رو رہا ہے۔ ہر چیز کو یہ درک کر رہا ہوگا۔ میں تو ابھی اس پوری داستان کا خلاصہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ 3 قسم کے فرشتے یہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ چوتھے نمبر کے اوپر کے جو ہمارے یہاں پر شعروں کا اور منقبتوں کا اور قصیدوں کا جو ہے وہ عنوان ہے، میں نے قبر کے اندر علی کا آتے ہوئے نہیں دیکھا، یا قیامت کے اندر سنا میں نے کہ قیامت کے اندر اہل بیت آئیں گے اور آپ کی نجات کریں گے، آپ کو بخشش کروائیں گے، یا مرتے وقت آپ کے اوپر آئیں گے۔ ایک روایت کو میں نے پڑھا تھا ایک ایرانی کتاب کے اندر، ایک دن مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی حقائق پہ اپنی تقریر ہے آج سن لیں، اس کو کام کی ہے، ابھی تھوڑا سا اور بھی آگے۔ تو مولا امیر المومنین سے جناب سیدہ نے پوچھا یا علی آپ کہاں کھڑے ہوں گے روز قیامت؟ کہا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں گا۔ کہا وہاں کیا کریں گے؟ کہا کوئی بھی اپنا ایسا مومن نہیں ہوگا جس کو میں جنت میں داخل نہ کروں۔ ہم لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، کم سے کم ہم لوگوں کا یہ تو فرق ہے کہ ہمارے دلوں میں علی ہے، اس کا ایک اپنا اثر وضع ہے۔ علی نے پوچھا سیدہ سے فاطمہ آپ کہاں کھڑی ہوں گی؟ کہ میں جہنم کے دروازے پر ہوں گی۔ توجہ سنیں گے آپ لوگ، یہ کون سا گھرانہ ہے جو آپ کی اتنی فکر ہے؟ آپ ایک آنسو بہاتے ہیں، زہرا 100 بار آپ کو دعائیں کرتی ہے، وہ قرضہ نہیں رکھتی کسی کا، کسی کا ادھار نہیں رکھتی یہ بی بی۔ سیدہ آپ کہاں کھڑی ہوں گی؟ کہا میں جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی۔ کہا وہاں کیا کریں گی؟ اب جملہ سنیں جناب سیدہ، فرمایا یا علی جس کو آپ کی شفاعت بھی جنت میں نہ لے جا سکے، میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کس گھرانے کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ جب امام زمانہ ظہور کریں گے ہم لوگ دیکھیں گے تو وہاں پر روایات میں موجود ہے کہ مولا نے کو کہیں گے مولا ہم آپ کو تو دیکھا ہی نہیں، آپ کو سنا ہے دنیا میں ہوتے تھے۔ کہا نہیں تم نے مجھے نہیں دیکھا، میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔ کہا مولا کہاں کہاں دیکھا آپ نے؟ کہا پتہ نہیں، میں نے تجھے موت کے منہ سے کہاں کہاں پر بچایا، تو سارا کریڈٹ خود لے گیا۔ یار میں نے تو اس جہاز کا ٹکٹ لیا تھا 2 گھنٹے بعد والے میں نے کینسل کرا دیا، دیکھو اس کا حادثہ ہو گیا۔ یہ تو نہیں تھا، یہ تیرا امام تھا جو تجھ سے ٹکٹ کینسل کروا رہا تھا۔ یار اچھا ہوا میں اس گاڑی میں نکل گیا۔ ہم بھی جب کورونا کا آخری جہاز تھا، میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا، ہم نے بھی کہا کہ یار اچھا ہوا میں جلدی آ گیا۔ میں 3 دن میں کون سے واپس آ گیا، 3 دن زیادہ میں ایران میں رہا، 3 یا 4 دن بعد میں سارا کریڈٹ میں لے گیا۔ یار بڑی ہوشیاری، میں نے کہا تو ڈوب چکا تھا تو ختم تھا، یہ تیرا امام تھا کہ جو تیرے کو اس مشکل سے نکال کے لے آیا ہے۔ ہم لوگ اس گھرانے کے ماننے ہیں۔ یہ گھرانہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اپنے اوپر۔ ہمارے آغا حسینی تھے، وہ لکھنؤ کا واقعہ سنا رہے تھے، یا یہ والا آپ کو سنو۔ ایک شخص تھا
اپنی بوڑھی ماں کو کاندھے پہ اٹھایا ہوا اور باپ کو کھچر پہ بٹھایا ہوا حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوا. مسکرا کے دیکھا، سلام کا جواب دیا. ایک عالم اس کو دیکھ رہا تھا، کہا کہ یہ تو کس کو سلام کر رہا ہے، کس کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. جب وہ زیارت کر کے واپس آیا، اس سے پوچھا تجھے کس نے سلام کیا تھا؟ کہا مولا امام حسین نے مجھے سلام کیا تھا. مولا امام حسین نے سلام کیا تھا. کہا اچھا تو مسکرا کے کس کی طرف دیکھا تھا؟ کہا مولا میری طرف دیکھ کر مسکرائے، میں مولا کو دیکھ کر مسکرایا. کہا بھائی میں بھی زیارت کرنے آیا ہوں، میں بھی عالم ہوں، امام نے مجھے نہیں سلام کیا، مجھے آ کر مسکرا کے نہیں دیکھا، کوئی تو وجہ ہوگی. کہا ایک جملہ امام نے مجھے فرمایا، مسکرا کر مجھے کہا تیرا شکریہ کہ تو نے میرے زواروں کی خدمت کی ہے. کیا خدمت کی؟ کہا کہ ایک شب جمعہ میں اپنے گاؤں سے والد کو لے کر آتا تھا، کھچر پہ ماں رہتی تھی. ایک شب جمعہ میں ماں کو لے کر آتا تھا. اس شب جمعہ کے اوپر میرے والد کی باری تھی. میری ماں نے کہا پتہ نہیں اگلی شب جمعہ میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں، تو مجھے بھی لے کر چل. کہ میں برسات کا موسم تھا، کیچڑ تھا، باپ کو کھچر پہ بٹھایا، ماں کو کاندھے پہ بٹھایا. میں جب لے کر آیا، جیسے ہی میں حرم میں داخل ہوا، امام میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے زواروں کی خدمت کی ہے. ایسے تو نہیں امام حسین علیہ السلام نے قبیلے والوں کو کہا تھا قبیلے والوں یہاں پر میرے زوار آئیں گے، 3 روز ان کی خدمت کرنا تھا. چوتھی چیز جس کا تذکرہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا آپ کے اوپر حاضر ہونا ہے. اب میں باتیں نہیں کروں گا، میں آپ کو روایات سناتا ہوں. یہ روایت ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. خوب غور سے سنے جوانوں. لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، ہمیشہ بیچارہ ڈرتا رہے گا پتہ نہیں میری عاقبت کیا ہوگی، میری عاقبت کیا ہوگی. پرسوں انیس بھائی مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ مولانا مرنے کے بعد زندگی کیسی ہوگی، تو میں نے ان کو بڑا سادہ سا جواب دیا تھا. میں کہ مرنے کے بعد آپ کی زندگی ویسی ہی ہوگی جیسی آپ ابھی زندگی کر رہے ہیں. یہ تو آپ فیصلہ کریں نا. کتنا قرآن سے وابستہ ہے، کتنا قرآن کی تعلیمات پر عمل ہے، کتنا اہل بیت کی تعلیمات پر عمل ہے، کتنے خدا کے احکامات مانتے ہیں. جتنا آپ ان کے احکامات کی پیروی کر رہے ہوں گے، مرنے کے بعد وہی زندگی آپ کو عطا ہوگی. یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آج رات کو ذرا بستر پہ لیٹ کر دیکھیں نماز میں کس طرح پڑھتا ہوں، قرآن میں کس طرح پڑھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ میں کس طرح پیش آتا ہوں. جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، پروردگار بھی آپ کو اسی طرح پیش آئے گا. جس طرح آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، پروردگار عالم ہمیشہ مومن جو ہے اس فکر میں لگا رہے گا کہ پتہ نہیں سوء العاقبہ، خائف رہے گا، خوف زدہ رہے گا. یہ بھی ایک مومن کی علامات میں سے کہ مومن جو ہے ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان زندگی کرتا ہے. ہمیشہ مطمئن نہیں ہو جاتا بس نعرہ حیدری مار لیا بس کافی ہے. نہیں، یہ مومن کی علامات میں سے نہیں ہے. مومن ہمیشہ خوف اور رجا کی منزل میں رہتا ہے. خوف اس کا کہ پتہ نہیں میں نے خدا کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا. امید اس کی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں، میں محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں. اب ان تینوں ہستیوں کے اقرار کے بعد بعید ہے کہ خدا مجھے روز قیامت شفاعت عطا نہ کرے. نہ بالکل نا امید، نہ بالکل امیدوار، درمیان کی زندگی. کہتا ہمیشہ میں خوف زدہ رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا.
وَلَا يَتَقَيَّنَ الْوُصُولَ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ، اور اس کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی خوشنودی میں نے حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ نے زندگی میں بتا دیا کہ حسین میں تجھ سے راضی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ورنہ کون ہے کہ جس کو زندگی میں اطمینان کی سند ملی ہے؟ کس کو یہ یقین ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ یہ تو حسین کا مقام یا حسین کی ماں کا مقام ہے، راضیۃ مرضیہ۔ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے۔ مقام رضوان و خوشنودی بہت بڑا مقام ہے، ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو فقط دو ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے خود پر حتی یکون وقت نزع روحی و ظہور الملک الموت۔ کب تک یہ اسی حالت میں رہتا ہے؟ جب تک کہ اس کی روح قبض کرنے کا زمانہ نہیں آ جائے اور ملک الموت اس کے سرانے نہ پہنچے، یہ اسی حالت میں رہتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ کو خوف کی منزل میں لے کر ہے، لیکن اس کے بعد والے جملے سنیں، ثم یقول، اس کے بعد ایک فرشتہ اس کو کہے گا، بندے خدا اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ ذرا سر اٹھا کے دیکھ تیرے سرانے کون کون کھڑا ہے، ذرا سر اٹھا کے دیکھ، انظر، دیکھ تیرے سرانے کون کون کھڑا ہے۔ فیرا، سب سے پہلے جو نظریں اٹھا کر دیکھے گا وہ کس کو دیکھے گا؟ 14 معصومین میں سے محمد مصطفیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھے گا کہ محمد مصطفیٰ خود میرے اوپر سرانے پہ کھڑے ہوئے۔ وَعَلِيًّا، پھر ذرا سا سر گھما کے دیکھے گا، پیغمبر اکرم اکیلے نہیں آئے ہیں، اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، ان دونوں کی جو طیب اور پاک اولاد ہے، یعنی 14 معصومین۔ کیا شان ہے ایک مومن کی کہ 65 سال اس نے یا علی کا، یا محمد کا، یا فاطمہ کا، 50 سال، اتنی سی مدت کے اندر وہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جب وہ ان سے ملنے جا رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کرنے خود آئے ہوئے ہیں۔ آلہما، اس کے بعد فرماتے ہیں فی اعلی علیین، اعلی علیین کے اندر مقام بلند کے اوپر۔ فیقول لہ اولا تراہم ہؤلاء ساداتک، تو دیکھ رہا نا ان سادات محترم کو؟ کہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ وَأَعِمَّتْ ہم اناک جلساک واناسک فاما ترضى بهم بدلا مما تفارق۔ اب تو خود بتا، فرشتہ اس سے پوچھے گا، مومن سے خود پوچھے گا، اب تو خود بتا، آیا تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے کہ جن کو تو اپنی زندگی میں چھوڑ کے آیا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے؟ یہی وہ ہے پروردگارا، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یہ وہی مقام ہے۔ کچھ کو تو وہ خود کہیں گے ہمارے جوار میں آؤ۔ تمہارا مقام جنت نہیں ہے، تمہارا مقام محمد کا جوار ہے۔ تمہارا مقام جنت نہیں ہے، تمہارا مقام شہداء کربلا کا وہ مقام نہیں ہے کہ جن کو جنت عطا کر دی جائے۔ شہداء کربلا کا وہ مقام ہے کہ جوار خدا اور جوار ائمہ معصومین کو خدا ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ جنت ہم جیسوں کو ملے گی، ان کو جوار ائمہ معصومین عطا ہوگا۔ اور کن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کہ ان کے ساتھ۔ اب دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، دو مقامات کے اوپر یہ میں نے تقر عینہ پڑھا، قرۃ عینی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔
ایک تو جب امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ آنکھیں پیاسی ہیں، ان میں جلن ہے، ان کو فقط ایک ہی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے، اور وہ ہے زیارت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ جو تاریخ تشیع آیت اللہ باقر صدر نے لکھی، اس کے اوپر اس کا ترجمہ کیا جعفر امامی نے، اس کے اوپر پھر حاشیے لکھے گئے۔ اس کی سب سے آخری روایت یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دے دو کہ جب تک تمہارا 12واں ظہور نہیں کرے گا تم مصیبتوں میں گھرے رہو گے۔ دیکھیں آج 1400 سال ہو گئے، شیعوں کو کسی طرح بھی آرام نہیں لینے دے رہے۔ لیکن میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کر دوں، جتنا اسلحہ اس مذہب کے خلاف استعمال ہوا، جتنا پیسہ اس مذہب کے خلاف استعمال ہوا، جتنی سازشیں اس مذہب کے خلاف استعمال ہوئی، جتنے فتنے اس مذہب کے خلاف اٹھائے گئے، جوانوں سنو میں کیا جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر یہ مذہب حق پر نہ ہوتا تو پتہ نہیں کب کا مٹ چکا ہوتا۔ اس مذہب کا آج تک اسی طرح زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ شیعہ مذہب ہے۔ آج بھی بغداد کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، سادات کے خون کے ساتھ چنائی ہوئی ان کی، ابھی وہ عمارتیں موجود ہیں۔ 3.5 لاکھ حجاج بن یوسف نے سادات کو قتل کر دیا، سادات کا پیچھا کرنے کے لیے محمد بن قاسم کو سندھ تک بھیجا، اور یہاں پر انہوں نے بے حیائی کی کہ جو سادات کا قتل کرنے کے لیے آیا تھا اس کو ان لوگوں نے بنا دیا فاتح سندھ۔ ہمارے نزدیک راجہ داہر کا بڑا احترام ہے، ہندو تھا لیکن بے غیرت نہیں تھا۔ سندھ کی تاریخ لکھی ہے بابا، 6 دفعہ فارسی میں سندھ کی تاریخ لکھی ہے، مجھے چپے چپے مجھے خبر ہے، 6 دفعہ میں نے فارسی میں تاریخ سندھ کو لکھا ہے، مجھے ایک ایک لفظ کا پتہ ہے۔ لب تاریخ سندھ کے اندر جہانداد خان لکھتا ہے 72ویں صفحے کے اوپر کہ جب بہت ساری شکایات اس کے خلاف گئیں، محمد بن قاسم کے خلاف گئیں، تو یہیں پر اس کو پھانسی دے کر گدھے کی خال میں لپیٹ کر دمشق بھیجا گیا کہ یہ تیرا نمائندہ ہے۔ اگر یہ مذہب سچا مذہب نہ ہوتا پتہ نہیں کب کا مٹ چکا ہوتا۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں حسین نے سچائی کے ساتھ دفاع کیا مذہب کا اور دین کا، یہ اس کا خون ہے کہ جو آج تک مذہب کو تبدیل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ لوگوں کا شیعوں کا مذہب وہی ہے جو محمد کا مذہب تھا، اور جن لوگوں نے کربلا سے ہٹ کر کوئی مذہب لیا آج اس میں پتہ نہیں کون سے خرافات اور فتنے شامل ہو چکے ہیں۔ پروردگار عالم نے کبھی آپ لوگوں کے ذریعے دفاع کیا، کبھی اس ذریعے۔ آپ لوگ دیکھیں ہمارے لیڈرز کو دیکھیں، آپ ہر 100 سال کے بعد پروردگار عالم کوئی نہ کوئی اہتمام کرتا ہے، ایک شخصیت کو اٹھا دیتا ہے۔ آیت اللہ محسن حکیم تھے، آیت اللہ بروجردی تھے، جن کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہمارا شیعہ مذہب پھیل رہا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ طریقے آیت اللہ خمینی آ گئے، آیت اللہ خوئی آ گئے، پھر آیت اللہ خمینی آ گئے۔ آیت اللہ خمینی کے بعد لبنان کے اندر آیت اللہ موسیٰ صدر آ گئے، پرسوں ان کی 42واں اغوا ہوئے ٹریپولی لیبیا کے اندر، ابھی تک ان کا پتہ نہیں پڑا کہ کہاں پر ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس وقت 92 سال کے ہیں۔ آیت اللہ موسیٰ صدر وہ گئے، راغب حرب آ گیا، وہ گئے، عباس موسوی آ گیا، وہ گئے، حسن نصر اللہ آ گیا، جس نے اسرائیل کو کھلا چیلنج کیا کہ بات سنو، یہ 32 دن کی جنگ ہم نے تمہارے کہنے کے اوپر بند کر دی، ہم نے شروع نہیں کی تھی، تم نے شروع کی تھی، تم نے کہا تھا بند کر دو، ہم نے بند کر دی، لیکن اب اگر تم لوگوں نے دوبارہ جنگ شروع کی تو حسن نصر اللہ کا یہ ان کو پیغام تھا کہ دیکھو جنگ تم شروع کرو گے، جنگ ختم ہم کریں گے، اب تمہارا مقابلہ زہرا کے لال کے ساتھ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ قرۃ عین۔ فرمایا کہ جب تک امام ظہور نہیں کریں گے تم مشکلات اور پریشانیوں کے اندر رہو گے، اور ان کی زیارت کے بعد تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔
اب جو چلے گئے دنیا سے وہ کیا کرے گا؟ نہیں، تم لوگ بھی فکر مند نہیں کرو، تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مومن، مولا امام ششم فرماتے ہیں مومن مومن یحضرہ الموت الا را محمدا و علی، کا کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے۔ اب مومن سے کوئی مومنات ناراض نہ ہو جائیں، تغلیب کے اوپر حکم ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مومن نہیں کہ مومنات خارج ہے، نہیں، مومنات شامل ہیں، ایمان والی تو وہ بھی ہے نا۔ مومن مومنین یحضر الموت الا را محمدا و علی، کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو موت آ رہی ہو وہ محمد اور علی کی زیارت نہ کرے۔ آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے یہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ علی حیث تقر عینہ، جب ان کو دیکھے گا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ کون ہے کہ جس کو محمد کی زیارت ہو اور اس کو ٹھنڈک محسوس نہ ہو؟ کون ہے کہ جس کو علی کی زیارت ہو اور اس کے دل میں ٹھنڈک نہ آئے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ ملے؟ کون ہے کہ جو حسن و حسین کی زیارت کرے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک؟ وَلَا مُشْرِكٍ يَمُوتُ إِلَّا رَأَهُ حَيْثُ يَسُوءُ، یہ تو مومن کی حالت ہے، یہی کیفیت مومن کی کہ جب اس کو دیکھے گا خوش ہو جائے گا، اور جب کوئی مشرک و منافق ان کو دیکھے گا کراہت کرے گا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ میرے بعد، پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے بعد علی مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق ہوگا، جو علی کو دیکھ کر خوش ہوگا وہ مومن ہے، جو علی کو دیکھ کر سر گھما لے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ بس آپ لوگوں کی خدمت میں آخری بات عرض کروں کہ فرمایا امیر المومنین سے یہ روایت ہے، حارث ابن اعور حمدانی اس کو خطاب کیا، یا حارث حمدان من یموت یرنی، حارث حمدانی جو بھی مرے گا میری زیارت کرے گا۔ 2.5 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے اس وقت اربعین کی زیارت کا، فری میں زیارت کرنی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاتھ اٹھائے نا جو فری میں زیارت کرنا چاہتا ہے، پر جو فری میں زیارت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے موت کی دعا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مومنین موت کی دعا کرتے ہیں یہ ان کے عشق اہل بیت کی دلیل ہے، وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد کسی طرح پیغمبر کی اور علی اور زہرا اور حسن و حسین کی زیارت ہو جائے ہمیں۔ یا حارث حمدانی من یموت یرنی، حارث حمدانی جو بھی مرے گا علی کی زیارت کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یرنی من مومنین او منافق، مومن بھی زیارت کرے گا لیکن منافق بھی زیارت کرے گا، لیکن مومن علی کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یہی علامت تو ہے کہ اگر آپ آج بھی علی کے محب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے، علی کا تذکرہ جیڑو، جو مسکرا دے وہ علی کا چاہنے والا ہے، جو ناراض ہو جائے علی کا دشمن و منافق ہے۔ بس کافی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک انعام دوں، اب آپ لوگوں کو میں انعام دوں، جب یہ حضرات آئیں گے تو ملک الموت کو کہیں گے ملک الموت تجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یار یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے چاہنے والا ہے۔ جب اس کی سانس نکالنا اس کو درد نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہمارے چاہنے والا ہے۔ جب کسی منافق کے جنازے کے اوپر جاتے ہیں، ملک الموت ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح چاہے اس کو رگڑا دیں،
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ انعام کے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک صلوات کے ساتھ اس ہدیے کو اور انعام کو قبول کریں۔ دو جگہ کے اوپر آپ کے لیے علی کا نام لکھا جائے گا۔ ایک تو وہ دفتر ہوگا جو روز قیامت آپ کے اعمال کا ہوگا، اس کے اوپر لکھا جائے گا یہ اعمال نامہ ہے عاشق علی کا، یہ اعمال نامہ ہے عاشق علی کا۔ اور ایک مرتبہ جب وہ آپ کی جان نکالنے کے لیے آئے گا اور ائمہ معصومین علیہ السلام آپ کے لیے سفارش کریں گے کہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، جب اس کی روح نکل جائے گی تو فرشتہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھ کر جائے گا یہ شیعہ علی ہے، اسے کوئی اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، سب کچھ ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اچھے بچے جو ہے نا اپنے والدین کو زحمت نہیں دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے والدین ناراض ہو جائیں، والدین کے لیے کوئی مشکلات کھڑی ہوں، والدین کا سر شرم سے جھک جائے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے، لیکن کبھی بھی آپ کو بددعا نہیں دیں گے، لیکن باعث شرمندگی ہے، سر وہ جھکا دیں گے۔ عزادارو، آپ کو بھی میں ایک ہی بات کہوں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے علی کو کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ سر جھک جائے، کوشش کریں خود سے اس مقام تک پہنچے، اعمال کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کہ آپ کو علی کو زحمت نہ دینی پڑے۔ عزادارو، یہ خاندان پہلے ہی بڑا مصیبت زدہ خاندان ہے۔ اب پیغمبر اکرم سے مصیبتوں کو اٹھا کر دیکھیں، پھر علی کی مصیبت ہے، پھر حسن کی مصیبت ہے، پھر حسین کی مصیبت ہے، جناب سیدہ کے کیا مصیبت ہے، لیکن ہم سب مصیبتوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ زینب کی مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج تھوڑا سا گریے کا موڈ ہے۔ عزاداروں، میں آپ کو ترتیب سے لے کے چل رہا تھا۔ یہ قافلہ کوفے میں جب داخل ہوا، شمر ملون نے کہا حسین کے سر کو آگے لے کر آ، اس کے پیچھے سید سجاد ہے، اس کے بعد اہل بیت کی بیویوں کا قافلہ ہے، سر بہلانا، چادر سروں پہ نہیں ہے، کوفے کی شہزادی اسیر ہو کر آئی ہے۔ حسین کے سر نے نو کے نیزے پر آیات قرآن کی تلاوت کو شروع کیا۔ پہلے میں ہمیشہ کہتا تھا یہ ایک معجزہ ہے، حسین کا اتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، تن سر سے جدا ہو گیا، قرآن تن سے جدا نہیں ہوا۔ لیکن عزادارو، بڑے سالوں کے بعد میری ذہن میں آیا کہ حسین نے ہر جگہ پر قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کی ہے۔ اب سن رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مخصوص مقامات ہیں کہ جہاں پر نو کے نیزے پہ سر حسین نے تلاوت کی ہے، ان میں سے ایک کوفے کا بازار ہے۔ عزادارو، معلوم ہے حسین کی سر نے آیات کی تلاوت کو کیوں کیا؟ اس لیے سر نے تلاوت کیا کہ لوگ میرے معجزے کو دیکھیں، کسی نامحرم کی نگاہ میری بہن زینب پر نہ پڑے۔ آہستہ آہستہ اس قافلے کو لے کر قریب گئے۔ یہ وہی دارالعمارہ آ گیا جس کی چھت سے جناب مسلم کو شہید کر کے پھینکا گیا تھا۔ لاش کو بازاروں میں، گلیوں میں پھرایا گیا، اس کے بعد گلا کاٹ کر دارالعمارے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ عزاداران امام، جب یہ قافلہ دارالعمارہ کے قریب پہنچا، ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ۔ ایک آواز آئی،
میرا سلام مولا آپ کے اوپر۔ حسین نے کہا وعلیک السلام یا اخی، میرے بھائی تجھ پر بھی میرا سلام۔ عزاداران امام، یہ سلام کرنے والا کون سا سر ہے؟ وہی سر ہے جو دارالعمارہ کے دروازے پر جناب مسلم کا لٹکا ہوا ہے۔ پورے 1 مہینے بعد یہ قافلہ، تقریباً 1 مہینے چند دن کے بعد یہ قافلہ جب کوفے میں پہنچا، سر مسلم نے سلام کیا، مولا میرا سلام۔ حسین نے کٹے ہوئے گلے سے جواب دیا، میرے بھائی مسلم تجھ پر بھی میرا سلام۔ بھائی یہ سلام و جواب سننا تھا۔ اب احساساتی تھوڑی سی مجلس پڑھوں، احساساتی مجلس پڑھوں تھوڑی سی۔ عزاداران امام، ایک 4 سال کی بچی عاتقہ ہے، یہ 4 سال کی بچی جناب مسلم کی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ماں کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے، ماں میرے بابا کا سر لٹکا ہوا۔ زوجہ جناب مسلم نے بھی زیارت کی، دربار میں لے جایا گیا، زیادہ وہاں پر ٹھہرایا نہیں گیا، ایک انقلاب اور بغاوت کا خطرہ ہو گیا تھا۔ بس عزاداران امام، یہاں پر روایت کے مصائب کی کتابوں کے جملے ہیں، جب یہ قافلہ وہاں سے چلا، 4 سال کی عاتقہ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہی کہ بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام۔ زوجہ نے بھی کہا میرا آخری سلام۔ بس عزادارو یہ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک دفعہ اس کے فوجیوں نے کہا کہ یہاں پر کچھ آرام کر لیا جائے۔ وہ ایک راہب کا ڈیر ہے کہ جہاں پر ان لوگوں نے آرام کر ہے۔ راہب نے دیکھا کہ کچھ سر ہے، ان کو لایا گیا، صندوق میں رکھا گیا، اور صندوق میں رکھنے کے بعد اس کو کہا کہ ہم کچھ آرام کریں گے، یہ صندوق اپنے گھر میں رکھنا، جو بھی حالات ہو ہمیں تمہیں بتا دینا۔ 3 واقعات میں نے کل جناب فاطمہ کا پڑھے، ایک آج میں پڑھتا ہوں۔ عزادارو جب یہ قافلہ کے یہ جو سر تھے پیٹیوں کے اندر رکھ دیے گئے، رات کو اچانک راہب کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ ان صندوقوں سے، ایک صندوق سے ایک نور کی شعاع اٹھ رہی ہے کہ جو زمین سے آسمان تک جا رہی ہے۔ عزادارو یہ گھبرا گیا، اس نے کہا یہ کسی عام انسان کا سر نہیں ہے، یہ کسی ولی کا اور ولی خدا کا سر ہے۔ صبح ہوئی، ان کو کہتا ہے یہ کس کا سر تھا؟ کہا یہ یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کا سر تھا۔ اس نے کہا دیکھو صحیح سے بتاؤ۔ کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، محمد کا نواسہ ہے۔ کہا تم لوگ کیسے مسلمان ہو، اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا، تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ وہیں پر حسین کے سر کو خطاب کر کے کہتا ہے مولا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں آج سے عاشق اور آپ کا شیعہ ہوں۔ بس اس نے یہ قبول کیا، ان لوگوں نے اس کو پھانسی دیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہا تمہیں کیا معلوم کہ میں نے رات کو کیا دیکھا؟ کہا کیا دیکھا رات کو؟ کہا جب میں اٹھا میں نے عماریوں کو اترتے ہوئے دیکھا، اس میں سے کچھ بیویاں آ رہی تھی کہ جو اس کے اطراف میں کھڑے ہو کر گریہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، لیکن ایک بی بی اس کو اس طرح چیخ چیخ کر پکار رہی تھی کہ جیسے اس کا اپنا کوئی سگا بیٹا، یہ اس کو رو رہے۔ بس آخری جملہ عزاداران امام کہتے میں نے اس بی بی کو دیکھا اور وہ آئی، جب میں نے اسے غور سے دیکھا یہ بی بی کون ہے، تو ان لوگوں نے فرمایا یہ اسی سر کی ماں ہے، فاطمہ الزہرا، جو آ کر اپنے بچے کے سر کو آغوش میں لے رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خداوند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اصحاب میں قرار دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما، کہ مشکلات کو آسان فرما۔ ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں اور ہمارے قاسم بھائی بیمار ہیں، اور جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً جو اس مجلس میں ہیں یا ان کے لواحقین میں، عزیزوں اور اقارب و گھروں میں، جہاں جہاں پر بھی علی و فاطمہ کے ماننے والے بیمار ہیں، پروردگارہ سب کو صحت کامل و عاجل عنایت فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چند مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر دعائیں بڑی تیزی سے قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک تو افطار کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے۔ اب نماز کے سجدوں کے بعد، نماز کے ختم ہونے کے بعد فوراً آپ دعا کریں، برسات کے وقت دعا کریں، بچی کی رخصت کے وقت دعا کریں،
جو بڑی تیزی سے دعائیں، ان میں سے ایک مجلس امام حسین میں جب آپ مصائب کو پڑھ کے گریہ کر چکے ہو، آپ کی دعا رد ہے نہیں۔ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر پھر بھی کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہو، میں نے تھوڑے عرصے پہلے ایک ویب سائٹ پہ پڑھا تھا ایرانی عالم کی، اس نے کہا تھا جب آپ کی کبھی دعا پوری نہیں ہو رہی ہو تو علم پر جا کر عباس کو اس کی ماں ام البنین کا واسطہ دے کر دعا کر، آپ کی دعا رد نہیں۔ پروردگارا ان مومنوں کی دعاؤں کو مستجاب، پروردگارہ ان کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت، پروردگارہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اہل بیت کے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کربلا کے، پروردگارہ ان تمام عزاداروں کو بانیان مجلس کے جہاں جہاں پر بھی مذہب تشیع، پروردگارہ ان کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت فرما، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگارہ ہمارے مرحومین خصوصاً ہمارے مرحومین اس مسجد کے جو معاونین رہے ہیں، جو بانیان ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، جو بھی اس کے دشمن ہیں قابل اسلامی ہیں انہیں ذلیل و نابود فرما۔ آخر میں آپ کو اپنی طرف سے ایک گزارش کروں گا، امام حسین کی زری کے 6 کونے ہیں، 2 امام حسین کے ہیں، 2 علی اکبر کے، 2 علی اصغر کے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بلند مقام پر پہنچ جائیں تو ان 6 کونوں میں سے ایک کونے کو آپ تھام لیں گے۔ پروردگار عالم آپ کو ہر مقام پر نصرت و کامیابی عطا فرمائے گا۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں قرآن و اہل بیت سے جدا نہ فرما، انہی کے ساتھ ہمیں محشور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ماتم حسین۔